تو یہ کیسا موسم بہار ہے. عام طور پر موسم بہار آتا ہے، پھول کھلتے ہیں اور انسان جو ہے ایک نئی ترنگ محسوس کرتا ہے اپنے وجود میں. جانور، پودے، ہر ایک چیز موسم بہار میں مختلف ہو جاتے ہیں. لیکن اصلی موسم بہار تو رمضان ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ کیسا گہرا اثر مرتب ہوتا ہے کہ اس کی ثمرات پورے سال انسان حاصل کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. اور اب دیکھیں، جس نے صبر سیکھا، جس نے ہمدردی سیکھی، جس نے سیلف کنٹرول سیکھا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا آسان ہے. وہ جیسے 13ویں پارے کے آغاز میں آتا ہے نا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی کچھ برات پیش نہیں کرتی. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی پر آمادہ کرتا ہی ہے. تو نفس کا تو کام ہی ہے کہ وہ برائی پر آمادہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی آمادگی کو کتنا منیمائز کر دیتے ہیں روزے کی وجہ سے، کہ وہ پھر ہمیں تنگ نہیں کر پاتا. اور رمضان میں ایک اور بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری بات جو مجھے لگتی ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. جو بلیورز ہیں ان کو تو اس بات پر یقین آتا ہے، وہ تجربہ بھی کرتے ہیں. لیکن جو اس بات پر بلیور ہونے کے باوجود بلیو نہیں کر پاتے کیونکہ سمجھتے نہیں ہیں نا. ہمارے یہاں لوگ نارملی شیطان کے بارے میں صحیح نقطہ نظر نہیں پہچانتے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، سمجھتے نہیں ہے، جس کی وجہ سے رمضان سے بھی بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے. تو رمضان کے مہینے میں ہمارا جو باہر کا دشمن ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے. سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. رسول اللہ کا فرمان ہے نا. ان کے قید ہونے کا کیا رزلٹ برآمد ہوتا ہے؟ بچے عام طور پر سوال کرتے ہیں، بڑے بھی کر لیتے ہیں کہ شیطان قید ہو جاتے ہیں، پھر ہم غلطیاں کیوں کرتے ہیں، گناہ کیوں کرتے ہیں، پھر بھی اتنا کچھ کیوں جاری رہتا ہے؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. شیطان کے بارے میں تو رسول اللہ نے فرمایا نا کہ ابن آدم کے دل پہ دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے. جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے تو دبک کر بھاگ جاتا ہے. تو شیطان تو ہم سوئے ہوں یا جاگ رہے ہوں، اس نے تو ہر دم کوشش کرنی، وہ ہمیشہ انسان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جہاں شیطان کی اتنی آنیاں جانیاں ہوں، وہاں پر شیطان کا اثر زیادہ ہوگا یا ہم جو کبھی کبھی شیطان کے بارے میں سوچیں تو اس کا اثر زیادہ ہوگا؟ آپ کو اس بارے میں پتہ ہے کہ مقناطیس کے ساتھ لوہے کو رگڑیں نا تو اس میں بھی مقناطیسی اثرات پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہی حال ہمارے دل کا ہے کہ ہمارے دل پر بھی شیطان کی مسلسل آمد و رفت کی وجہ سے ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے، تو دل پر بھی اثر باقی رہ جاتا ہے. تو باہر کے شیطان پر تو اللہ تعالیٰ پابندی عائد کر دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں چمکھی لڑائی لڑنا بڑا مشکل ہے، تو باہر کے دشمن کو قید کر دیا. اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں آسانی ہے، روزہ بھی رکھوا دیا. روزہ رکھنے کی وجہ سے نفس اور کنٹرول ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ اب اگر کوئی سمجھ سے کام لے تو اندر سے جو برائی کی آواز اٹھتی ہے نا، اس کو آسانی سے کنٹرول کر سکتا ہے الحمدللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ حدیث کتنا زیادہ ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ کتنا پیارا موسم ہے یہ. جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے نا تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پکار آتی ہے اے جنت کے طلبگار آگے بڑھ. یعنی اس پکار کی وجہ سے کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ انسان صرف خود نہیں، کائنات میں اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. جیسے شیاطین برائی کے خیالات ڈالتے ہیں، ایسے فرشتے نیکی کے خیالات ڈالتے ہیں. اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار باز آ جا، باز آ جا. تو انسان ان دنوں میں بہت زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے، بہت زیادہ برائی سے بچ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے تھے.
تو اس مہینے میں جو کرنے والے کام ہیں میں نے ان کو اس لیے پہلے رکھا ہے تاکہ اس مہینے کی آمد سے پہلے اس مہینے کے کاموں کو ذہن میں رکھ کر شعبان میں ہم اس کی اچھی تیاری کرنے کے طریقوں کو سمجھ سکیں. تو رمضان میں کرنے والے کاموں میں روزے کی تو آج سب کو سمجھ آتی ہے الحمدللہ، لیکن ایک بات بڑی خطرناک ہے. مائیں کسی بچے کے امتحان ہو تو اس سے کہتے ہیں بیٹا ان دنوں میں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے، مشقت ہے، گرمی کے روزے پڑھو گے کیسے، لہٰذا روزہ چھڑوا دیتی. اور کثرت سے بچوں کے اندر خود بھی یہ مادہ پایا جاتا ہے، بچے بھی روزے چھوڑ دیتے ہیں. امتحان ایسا موقع نہیں ہے، ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکے. پھر اسی طرح سے جیسے بچیوں کی شادی ہونے والی رمضان کے فوراً بعد تو روزے چھڑوا دیے جاتے ہیں کہ آپ کے ہلکے پڑ جائیں گے، تو آپ ان دنوں میں روزے نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا. روزہ فرض ہے، روزہ یعنی اس قسم کے عذر کی وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا. پھر روزہ کس عذر کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے؟ 2 عذر ہیں، سفر اور بیماری، کسی قسم کی بھی بیماری. لیکن کسی کے پیٹ میں ہلکا سا درد ہوا روزہ چھوڑ دیا، نزلہ لگا روزہ چھوڑ دیا، یا ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ ڈاکٹرز زیادہ روزہ چھڑواتے ہیں. یعنی نارملی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اب لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر کی مہر تصدیق ثبت ہو جائے، روزہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یعنی اس سلسلے میں ڈاکٹرز کو کسی کا گناہ اپنے سر پر لینے کی یعنی اتنی بڑی خطا نہیں کرنی چاہیے. بہت بڑا گناہ ہے کسی کا روزہ چھڑوانا. اچھا ایک اور بات بھی ہے، لوگ کہتے ہیں رمضان میں روزے کی وجہ سے وزن بڑھ جاتا ہے. وزن اس لیے بڑھتا ہے کہ بے لگام کھاتے پیتے ہیں، یعنی سارا دن روزہ رکھ لیا لیکن سحری کے وقت اتنا کچھ کھا لیا، اتنا کچھ بھر لیا کہ اس کے بعد کچھ کرنے کی ہمت نہیں رہتی. سب لوگ سو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوں تو ظاہر سونا ضروری بھی ہو جاتا ہے، کسی وقت تو سونا ہی ہے. اور پھر اسی طرح سے جب افطار کرتے ہیں تو ہمارے یہاں تلی ہوئی چیزیں کثرت سے کھانے کی وجہ سے، اور یہ ہے کہ جیسے ایسی چیزیں زیادہ یوز کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جو گلوکوز لیول ڈاؤن ہو گیا تھا نا وہ بہتر ہو جائے، تو اس کی وجہ سے وزن بڑھ جاتا ہے. تو جو لوگ ڈائٹ پہ ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں اچھا یعنی روزے کی وجہ سے تو ہمارا سارا اسکیجول ہی خراب ہو جائے گا، ہم ویٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بھی طریقے اختیار کر رہے ہیں ہمارا پورا اسکیجول خراب ہونے کی وجہ سے ہم روزہ رکھنے کی پوزیشن میں رہیں. اور جو بھی یعنی اس مقصد کے لیے سلمنگ سینٹرز کام کرتے ہیں، جو ڈاکٹرز اس کے لیے خصوصی کام کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کا بزنس بھی متاثر ہوتا ہے، تو وہ بھی روزے چھڑوا دیتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ خطرناک ہے آپ کے لیے، نعوذ باللہ. میں نے یہ چند چیزیں اس لیے سامنے رکھی ہیں کہ یہ بھی عذر نہیں ہے. اور ہاں ایک اور بات، یہ تو صحیح ہے کہ ماں باپ کے لیے بچہ بچہ ہی رہتا ہے چاہے وہ بوڑھا ہو جائے، لیکن جب روزہ فرض ہو جائے تو یہ کہہ کے روزہ نہ رکھوانا کہ بیٹا چھوڑو ابھی تو بہت گرمی کے روزے ہیں، ذرا موسم ٹھیک آ گیا تو پھر روزے رکھ لینا، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. ہمارے صحابہ کرام کس طرح سے اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزے کی عادت ڈالتے تھے کہ مسجد نبوی میں اون کے گولے لے کے کھلانے کے لیے چلے جاتے تھے. جب بچوں کو روزہ تکلیف دیتا تھا اور وہ روتے تھے تو مسجد نبوی میں جا کے ان کے ساتھ کھیلتے تھے کہ ان کا وقت اچھا گزر جائے، لیکن روزے کی عادت ڈالتے تھے. آج وہ کون سی ماں ہے جس کے اندر حوصلہ ہو کہ وہ 6 سال کے بچے کو روزہ رکھوائے؟ لیکن میں نے دیکھا ہے جو مائیں مستقل مزاج ہوتی ہیں، جو دین پر ثابت قدم ہوتی ہیں، وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی ہیں. الحمدللہ اللہ پاک آسانی بھی کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال روزے کا ٹیسٹ نہیں دلائیں گے، آج اگر انہیں عادی نہیں کریں گے تو آنے والے کل میں وہ کیسے روزہ رکھیں گے. اس لیے صرف اپنے رمضان کے بارے میں نہیں سوچنا، بچوں کے رمضان کے بارے میں ضرور سوچنا ہے. اور بچوں کے بارے میں اگر نہیں سوچیں گے
کہ وہ اس روزے سے کیسے ٹریننگ حاصل کریں، تو بچے بھی سب سے زیادہ والدین ہی کو نقصان پہنچاتے ہیں. کیونکہ اگر بچہ واقعی اگر آپ نے اسے سمجھا لیا کہ اس سے آپ اپنے اوپر فتح حاصل کر لو گے، پھر آپ زندگی میں جو ڈیسیژن کرنا چاہو گے، جو بھی کام کرنا چاہو گے آپ کے لیے ممکن ہو جائے گا، تو بہرحال بچے بھی اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو رمضان کو خوشیوں کے ساتھ ویلکم کریں. تو رمضان کی آمد سے پہلے ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں. تو صرف رمضان کی آمد سے پہلے دیسی گھی کی فراہمی کو ہی ممکن نہ بنائے، اور یہ کہ آرگینک فوڈ جو ہے وہ کس طرح سے کون کون سے طریقے ہیں جن سے ہم زیادہ اچھی غذا کھا سکتے ہیں وہ بھی کریں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن صحت مند غذا کی طرف ضرور آئے. اس موسم میں سوچتی ہوں عربوں کے یہاں آج بھی کھجور کے ساتھ قہوہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، بہت زیادہ آپ کو انرجی ملتی ہے کھجور سے. دودھ بہت مفید ہے، شہد بہت مفید ہے، اسی طرح سے یہ سب چیزیں افطار کے لیے بھی سحر کے لیے بھی. اسی طرح سے پھل بہت مفید ہے. لیکن ہمارے یہاں جو پیٹ بھرنے کا سلسلہ ہوتا ہے اب خاص طور پر سحری کے وقت، تو اس کے لیے پھر یعنی پراٹھے ناگزیر خیال کیے جاتے ہیں. تو ضرور کھائیں لیکن اچھی غذا ضرور استعمال کریں تاکہ اچھی عبادت کرنے کا موقع مل سکے. یہ تو چند باتیں تھی روزے کے حوالے سے، لیکن کرنے والے اور بہت سارے کام. چونکہ یہ مہینہ پورے سال کی تربیت کرنے کے لیے آتا ہے اور برائی کو کنٹرول کرنے کے لیے پاور دینے کے لیے آتا ہے اور نیکی کے کام کرنے کے لیے قوت دینے کے لیے آتا ہے، اس لیے اس مہینے میں بہت سے نیکی کے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. اور بہت بڑا کام جو ہے وہ اس مہینے کا اصل کام ہے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا. نزول قرآن کے مہینے میں اگر قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط نہیں کریں گے، قرآن کے ساتھ تعلق نہیں بنوائیں گے، قرآن کا پیغام نہیں پہنچائیں گے، تو کیسے ممکن ہے کہ بعد کے دنوں میں اس قرآن کا خیال رکھنے کے قابل. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، بہت حوصلہ دیتی ہے. الصیام والقرآن یشفعان للعبد. روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے. قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اسے راتوں کو آرام سے روک دیا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے. تو اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول کریں. تو روزہ اور قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے ابتدا میں کہا کہ ہمیں یہ ضرور بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیا کام کیا کرتے تھے. تو کام تو وہی ہیں جو آپ بھی کرتے ہیں، روٹین کے کام، عام کام تو وہی ہیں. آپ سب سے پہلا کام سحری تاخیر سے کرتے تھے. سحری کے کھانے کو آپ نے برکت والا کھانا قرار دیا، آپ نے اس کی ترغیب دلائی اور خود بھی سحری تاخیر سے کرتے تھے. اور اتنا بھی آپ نے لحاظ رکھا، رحمت للعالمین ہے نا، کہ روزہ بند ہونے کا وقت جب آ جائے اگر کچھ کھا پی رہا ہو تو اس کو پورا کر لیں. الحمدللہ ہمارے یہاں اس بارے میں بہت شدت پسندی، بہت پہلے سے ہی روزہ بند کروا دیا جاتا ہے. اسی طرح سے جیسے افطار کا وقت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار جلدی کیا کرتے تھے. ایک بار آپ نے کہا سورج ڈوبتا ہی لاؤ ہمارا شربت. تو حضرت بلال نے کہا ابھی تو سورج چمک رہا ہے، یعنی اتنی روشنی ہے تو ابھی سے آپ شربت پی لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے یعنی دن ڈوب جائے تو اس وقت افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں جلدی کرتے ہیں. ہمارے یہاں افطار میں بھی تاخیر کی جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ضرور فالو کریں. 7 دیر تک افطار جلدی. میں نے یہ اپنی ذاتی بات نہیں کہی. آپ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے،
تو رسول اللہ تاخیر نہیں کرتے تھے افطار. اور کون ہے جو روزہ دار ہو اور وہ افطار میں تاخیر کرنا چاہے؟ فطری طور پر جبرانی تاخیر کی جاتی ہے نا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ شدت پسندی اس میں اچھی نہیں ہے. اپنی جانب سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہے ہیں اور کوئی فالو نہیں کرنا چاہ رہا تو آپ نے بتا دیا بس اتنی بات ٹھیک ہے. آپ کو اس بارے میں سختی نہیں اختیار کرنی چاہیے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم کاموں میں وہ جو روٹین کی آپ کی عبادات تھیں وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ سخی انسان تھے. اور رمضان میں آپ کی سخاوت ریح مسلح کی طرح ہوتی تھی، تند و تیز طوفانوں کی طرح. اور ایسا تب ہوتا تھا جب سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کو دورہ قرآن کروانے کے لیے آتے تھے. اور ایسا ہر رات ہوتا تھا. ہر رات جبریل علیہ السلام قرآن سکھانے کے لیے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کہ آپ کی سخاوت تند و تیز طوفانوں سے بھی بڑھ کر ہو جاتی تھی. دو باتیں اس سے پتہ چلتی ہیں، دورہ قرآن اور سخاوت. تو رمضان کے مہینے میں سخاوت کریں، کثیر سخاوت، جتنا اللہ تعالیٰ موقع دے. روزے بھی کھلوائے، کسی کو کپڑا پہنا سکتے ہیں کپڑا پہنا دیں، کسی کو دوا لے کے دے سکتے ہیں، کسی کے لیے راشن ڈلوا سکتے ہیں، کسی کے لیے کوئی اور کام کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سخاوت بھی کئی نوعیت کی ہوتی ہے. مالی سخاوت بھی ہوتی ہے لیکن علم کی سخاوت بھی. کتنا اچھا ہے کہ جن لوگوں کو حفظ قرآن کی سعادت نصیب ہوئی وہ اس مہینے میں طے کر لیں کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں ہے تو وہ اجڑے ہوئے گھر کی مانند ہے، اجڑے ہوئے دیار کی مانند. تو انسانوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، قرآن کی سخاوت کریں، حفظ کرنا سکھا دیں. اگر کسی کو ناظرہ قرآن نہیں آتا ناظرہ قرآن سکھا دیں. اگر کسی کو تجوید کے ساتھ قرآن نہیں آتا تو تجوید کے ساتھ سکھا دیں. کسی کو روزے میں برائی سے بچنا نہیں آ رہا تو برائی سے بچنا سکھا دیں. جو کوئی کسی کے ساتھ جو معاملہ بھی کر سکتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے بعض اوقات فیملی میٹرز میں کوئی بہت زیادہ پریشان ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، ان کا آپس کا معاملہ کسی پھڈے میں نہیں پڑنا چاہیے. معذرت کے ساتھ نارملی جو الفاظ دہرائے جاتے ہیں، بات یہ ہے کہ اسلام کسی کے فیملی میٹر کو صرف ان کا میٹر نہیں رہنے دیتا. مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے، روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پھر اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پھر اگر وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں برا جانے. لیکن یہ سب سے کمزور ایمان ہے، سب سے کمزور ایمان ہے. تو اگر کسی شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، سم ٹائمز سسرال والوں کے درمیان آپس میں نہیں بنتے، تو اس موقع پر آپ اپنے وقت کی سخاوت کر سکتے ہیں کسی کے تعلقات میں بہتری لانے کے لیے. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بچے نافرمان ہیں، بچے جو ہیں وہ دین پر نہیں آ رہے، ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور اپنے بچوں کے لیے خاص طور پر انتظامات کریں. اور اگر کہیں انتظام نہیں ہے تو اس کی ڈیمانڈ بھی کریں. اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو جو لوگ انتظام کرنے والے ان تک بات کو پہنچائیں تاکہ وہ بچوں کے لیے بھی انتظام کریں. اور ہمارے ایک مشہور مفسر ہیں جو لکھتے ہیں کہ کسی نبی کے فالوورز میں سے کوئی مصلحت کوش بوڑھا نہیں ملے گا، کہ بوڑھے مصلحت کوش ہوتے ہیں، اپنی مصلحتوں کی وجہ سے نیکیاں نہیں کر پاتے، دین قبول نہیں کر پاتے، دین کے راستے پہ چل نہیں پاتے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جوانی میں توفیق دے اور وہ بوڑھا ہو جائے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اس عمر میں برائی کی طرف بھی لوگ زیادہ راغب ہوتے ہیں، بھلائی کی طرف بھی.
اس لیے ان کے ساتھ ضرور اس نے معاملہ کریں.